والصلاة والسلام علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگ جناب علم خان خون صاحب، وحید اختر کنولی صاحب، سابق چیئرمین حویلی اربن شیخ مصطفیٰ صاحب، ذوالفقار خان تشریف رکھتے ہیں، میرے بھائی ارشاد اسحاق عباسی صاحب، پروفیسر قدیر صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، جاوید خان ہیں، فوردن سب کے میں نام لوں گا تو وہ کافی بہت لمبی لسٹ ہے۔ میرے تمام جو شرکاء ہیں، آفریدی صاحب تشریف رکھتے ہیں، منا بھائی ہیں، کافی دنوں سے یہ شبیر بھائی ہیں ویلفیئر میڈیکل سٹور والے، باقی جتنے بھی بزرگ ہیں، پیچھے بہت سارے احباب میرے نوجوان کھڑے ہیں، سب کا میں سب سے پہلے تو انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی چھوٹی سی 2-4 بندوں کی وہ میٹنگ ہے، مجھے بتایا گیا کہ ایک کارنر میٹنگ ہے اور اس میں آپ نے آنا ہے، تو میں اس یقین کرے ترتیب سے آیا اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں۔ یہ چھوٹا سا مطلب ایک کارنر میٹنگ کو آپ نے ایک جلسے کی شکل دے دی ہے۔ باقی بہت ساری چیزیں میرے باقی جو شرکاء ہیں، مقرر ہیں، میرے بھائی اخلاق ایوان صاحب، شیخ مصطفیٰ صاحب، وحید اختر صاحب، سب لوگوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ میں پہلے بھی ممبر رہا، دوسری وارڈ تھی، ابھی یہ حلقہ ہمارے ساتھ لگا ہے وارڈ نمبر 1 کے ساتھ، اور بھرپور اپنی طرف سے مجھ سے جو ہو سکا آپ کی وارڈ کا جو مجھے ڈیوٹی لگائی گئی عوام کی طرف سے، میں نے کوشش کی ہے میں وہ پوری کروں۔ گو کہ میری جو وارڈ تھی وہ اوپر والی وارڈ تھی، اویلیہ شہر ملائکہ ایریا اور سلطان پور کا آدھا ایریا آفریدی روڈ سے اوپر۔ تو اس دوران جو آپ کے کام ہوئے وہ کون سے ہیں؟ تو سب سے پہلا جب میں نیا ممبر الیکٹ ہوا تو مجھے بتایا گیا فیکٹری کے ملازمین اور باقی جو میرے احباب ہیں اسٹیٹ ایریا کے اندر رہتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اوور برج چاہیے، یہاں ہر ماہ 1-2 بندوں حادثہ کی نظر ہو جاتی ہیں، یعنی روڈ کراس کرتے ہوئے۔ تو میری رائے یہ تھی کہ یہ بالکل جو مین یہ گھڑی والا گیٹ ہے اس کے اوپر ہو یا اس سے بھی تھوڑا سا اوپر ہو، اگر وہاں نہیں ہو سکتا تو یہ والا جو درایا ہے یا یہ کیا نام ہے دیوار سٹاپ ہے، یہ برج یہاں ہونا چاہیے۔ لیکن اینی وے ایم ڈی آپ کو پتہ ہے ایک پریزیڈنٹ آف کینٹ بورڈ، وہ ایک اتھارٹی ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں یہ ہمیں جنرل پبلک کے لیے نہیں چاہیے، یہ ہمیں صرف فیکٹری ملازمین کے لیے چاہیے۔ اور یہ ابھی آپ ایک پریکٹیکلی دیکھ سکتے ہیں جو اوور برج بنے، تو یہ میری کانسینٹ پہ اللہ نے توفیق دی یہ بنا۔ پھر اسی طرح دوسرا جو یہ مجھ سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، پچھلے دنوں ایک دعا میں اب گئے تھے یہاں لیہ میں، تو وہاں دعا میں بہت سارے بزرگ بیٹھے تھے، تو میں نے کسی نے دوسرے بزرگ سے پوچھا یہ بندہ کون ہے، اس کو آپ جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں بالکل جانتا ہوں، یہ وہی ہے جس نے گیس لگائی ہے۔ تو بہرحال اینی وے میں اللہ گوائے، میں وضو میں بھی ہوں، اللہ گوائے پورے ایریا میں آپ جائیں کوئی ایک تختی دیکھیں، میرے کوئی ایک تختی نہیں لگی ہوئی۔ یہ ظاہر عباسی صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں ایک تختی یعنی لگی ہوئی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی، اور انہوں نے جب نیا گیٹ بنایا ہے وہ تقریباً 16 لاکھ کا ایک پروجیکٹ تھا، جو شیر افضل خان جدون صاحب کے گھر تک کا روڈ ہے، تو وہ تختی میں نے مرتضیٰ بھائی کے کہنے پہ لگائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تختی آپ ہم افتتاح کریں گے اور یہ آپ نے ضرور لگانی ہے، اور وہ افتتاح بھی نہیں ہوا، بہرحال تختی لگ گئی، اور وہ تختی جو ہے وہ بھی کسی طرح وہ ختم ہو گئی۔ تو کبھی بھی میں بلیو نہیں کرتا ان چیزوں پہ کہ میں نے یہ کرایا ہے، فلاں نے یہ کرایا ہے، یہ فضول باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں ایک سوشل ورک ہے، انسانی خدمت ہے، معاشرے کی تعمیر ہے، آپ کریں، سب سے پہلے اللہ کو راضی کریں،
باقی اگر مخلوق کو آپ راضی کرتے ہیں تو اس سے اور بڑا کوئی اور خدمت نہیں ہو سکتی. اس سے ہٹ بطور ممبر جو ہے یہ چلیں جو مجھ سے جس نے رابطہ کیا جو بھی مجھ سے ہو سکا ہوتا میں نے کوشش کی. پچھلے تقریباً 1.5 سال سے میں پاک ایڈ ہے ایک سوشل NGO ہے تو اس کے ساتھ میں والنٹیئر بھی ہوں. مساجد ہیں, واٹر سپلائی اسکیمز ہیں, بیواؤں کے گھر ہیں یا باقی اور اس طرح کے عید کے پروجیکٹ ہیں, قربانی یا جو رمضان پیکیجز ہیں, تو یہ سارے اس پاک ایڈ کے پروجیکٹ ہیں مختلف. یہ پورے ہزارہ کے اندر یعنی یہ الحمدللہ ہوتے رہے ہیں, ہم کرتے رہے ہیں. اور میرا آپ لوگوں سے وعدہ بھی ہے کہ ابھی یعنی سپٹمبر میں دوبارہ ان کا جو یعنی پروجیکٹ ہے وہ لانچ ہو جائے گا. اور جن لوگوں کے ساتھ میں نے وعدہ کیا ہے یا کوئی کنسنٹ دی ہے تو میں واٹر سپلائی اسکیمز یا بیواؤں کے گھر یا مساجد, یہ نیچے ایک یہ کیا نام ہے ریاض خان سپورٹ کمپلیکس ہے, تو یہاں مجھے انہوں نے ایک بار بلایا تھا. وہ اس وقت میں ممبر تھا چیف گیسٹ ایک فٹ بال کے فائنل میں. تو انہوں نے کہا جی کہ یہاں پانی آپ فراہم کر دیں, تو میں نے ہاں کر دی. وعدہ نہیں کیا, میں نے ہاں کر دی. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک ہفتے بعد یہ پروجیکٹ ڈائریکٹر جو ہیں ان کا فون آیا کہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ اوکے ہو گیا ہے ہزارہ کے لیے. پہلے یہ DG خان اور لاہور میں تھا. تو بہرحال میرا اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا. واٹر سپلائی اسکیم, جب واٹر سپلائی اسکیم کا افتتاح کرنے ہم آئے تو یہاں انہوں نے کہا جی یہاں چھوٹی سی مسجد ہونی چاہیے. تو اللہ نے یعنی وہ وعدہ بھی پورا کر دیا. مسجد بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ تعمیر ہو گئی ہے. اور اس کے بعد اگلا جو ہے وعدہ ہے وہ کمروں کا ہے. تو یہ میں آپ سے اس لیے بات شیئر کر رہا ہوں کہ دیکھیں بطور ممبر جو ہیں وہ تو میرا ایک ڈیوٹی ہے, میرے پاس جو بھی یعنی استطاعت ہے ادارے کے رولز کے اندر رہتے ہوئے میں آپ کو میں فراہم کروں. لیکن اس سے ہٹ کے بطور ایک سوشل ورکر مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں اس سے پہلے کرتا رہا ہوں. وہ کسی پہ احسان نہیں کیا, یہ میرا فرض ہے میں اپنے معاشرے کی تعمیر کروں. تو باقی اس کے علاوہ مجھے تھوڑا سا دکھ ہوا جب رات میں مجھے بلایا گیا. یہاں یہ لیا گاؤں ہے تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ میڈیا پہ ہر روز آتا رہتا ہے یہ فلاں کام بھی ہو گیا ہے, فلاں کام بھی ہو گیا ہے, اور اتنے کروڑ کے پروجیکٹ ایگزیکیوٹ ہو گئے ہیں. تو جب یہ پیچھے ایک محلہ ہے وہ سادات کا اوپر کر کے سیدھا اوپر جو سڑک جاتی ہے اس سے لیفٹ سائڈ پہ, تو وہاں جب میں گیا تو مجھے ڈسٹرکٹ کا جو روڈ ہے وہاں بھی اتنے نیچے یعنی بہت بڑا ایک گڑھا سا موجود تھا. یعنی وہ آگے روڈ یعنی ہے ہی نہیں ہے, ایسے ہی نالا سا بنا ہوا ہے. پھر وہاں پانی کا مسئلہ ہے. تو بطور ممبر میں جو انوالو رہا وہ سلطان پور یا اوپر والے ایریا میں. تو ابھی پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ یہ کچھ مسائل موجود ہیں, تو انشاءاللہ ان کا بھی میں حل ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا. دوسرا شازی بھائی پیچھے بیٹھے ہیں, رفاقت خان یہاں تشریف رکھتے ہیں, آفریدی صاحب بیٹھے ہیں, اسی طرح یہ ملک صاحب ہیں یعنی ملک منصف صاحب, سہیل صاحب, یہ سارے لوگوں کے ساتھ میں یعنی کنیکٹڈ ہوں. اور انہوں نے جو مجھے کام بتائے ہیں یا میں کر سکتا ہوں یا مجھے پہلے سے پتہ ہے وہ کام کیا ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کٹھے کے اوپر برج ہے یہ تعمیر ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہ اللہ کرے گا اور اس کے لیے بھرپور کوشش کروں گا. اس کے علاوہ دوسری چیز ہے یہ ٹرانسفارمر ہے. تو ٹرانسفارمر کی اپ گریڈیشنز جتنے بھی 2-3 ٹرانسفارمر ہیں یہ پہلے بھی مسلم لیگ نون نے دیا, اور یعنی اس کی اپ گریڈیشن بھی ہوگی. 2 یا 3 ٹرانسفارمر ہیں بے نظیر کالونی, ماڈل ٹاؤن یا یہ والا جو ایریا ہے, تو انشاءاللہ ان کی اپ گریڈیشن بھی ہوگی. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. یہ ویسے ذمہ داری دیکھیں محکمے کی ہے, وہ لائن رینٹ بھی لیتے ہیں, لائن لاسز بھی لیتے ہیں ہم سے, یعنی سروسز کا وہ بل لیتے ہیں, یہ کام ان کا ہے. لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میں یہ کام بھی آپ کو کرا کے دوں گا. پھر اسی طرح مجھے بتایا گیا ہے کچھ جگہوں پہ گیس نہیں ہے. گیس آدھے دیکھیں اب 8 سال گزرے ہیں PTI گورنمنٹ کے,
تو ان میں سے 3 سال یعنی پہلے تو چلیں مرکزی گورنمنٹ تھی مسلم لیگ نون کے پاس، وہ بھی ختم ہو گئی، پچھلے 3 سالوں سے تو مرکزی گورنمنٹ بھی نہیں ہے نا، تو جو پروجیکٹ گیس کا ہم نے جہاں چھوڑا تھا وہ ابھی وہاں وہ ادھر ہی پڑا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا بہت کام کرا دیے، مجھے بتائیں نا کدھر کام کرائے ہیں؟ تو آدھے لیا کی گیس ہوئی ہے اور آدھے لیا کی 3 سالوں کے دوران سب کام ہو گیا، کیوں گیس نہیں لگی؟ وہ کام ہوئے ہیں وہ کدھر ہوئے ہیں مجھے بتائیں۔ اسی طرح یہ کیا نام ہے ٹیوب ویل ہے، تو ٹیوب ویل کا لائنیں نہیں پڑی ہوئی، باقی جو کام ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کام بھی کرا کے دوں گا۔ اس سے ہٹ کے جتنا بھی آپ کے پانی کے مسائل ہیں میں پرسنلی انوالو ہو کے کسی بھی NGO سے لینا پڑے کسی طرح بھی وہ ہو، میں انشاءاللہ پانی کا جو مسائل ہے وہ بھی آپ کو حل کرا دوں گا۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، آپ دیکھیں شیربادر ٹاؤن ہے، وہاں بھی یہ بالکل بات مطلب ہے 3-4 ٹرانسفارمر جتنے ہیں انشاءاللہ اپ گریڈیشن یہ میں نے بات کی ہوئی ہے۔ اور ابھی میں کیوں کر یہ کام کراؤں؟ میں کوئی یہاں سے بھاگنے والا ہوں؟ لالچ کی بات کروں مجھے کوئی نہیں چاہیے۔ 10 پروجیکٹ اللہ گواہ ہے، یہ بہت سارے میرے بھائی بیٹھے ہیں، میں یعنی ان کو میں نے وہ افتتاح کرنا ہے لیکن میں نہیں کرتا۔ میں کیوں کروں؟ لالچ کے لیے میں کروں؟ میں عوام کو پبلک کو دیکھنے کے لیے یہ کام کروں کہ یہ پروجیکٹ ہیں جی جو میں نے ایگزیکیوٹ کرائے ہیں؟ تو ابھی تک میں نے کوئی یہ ریلوے اسٹیشن میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ سارے حویلیاں والے چند جو بھائی آئے ہوئے ہیں، تو وہاں یعنی جب سے ریلوے اسٹیشن بنا ہے پہلی بار وہاں جو ہے واٹر سپلائی کے لیے 5-7 جگہوں پہ یعنی ٹینکیاں بنا دی گئی ہیں، ہینڈ پمپ وہاں نکالا گیا ہے، جو یہ واش رومز ہیں پبلک واش روم وہ اسی وجہ سے نہیں بن رہے تھے، وہ تیار ہو رہے ہیں، لیکن مجھے کتنی بار کہا گیا ہے کہ ان کا افتتاح کریں، میں نے نہیں کیا۔ تو یہ تو وقتی طور پہ ایسے وہ دکھلاوا ہوتا ہے، تو اس طرح کی چیزوں پہ کم از کم میں ایمان نہیں رکھتا۔ تو بہرحال باقی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ یہاں کی جتنے مسائل ہیں، دیکھیں میں سابقہ ممبر ہوں، مجھے ایک مسئلے کا پتہ ہے، تو سب سے جو جینوئن ایشو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے جینوئن ایشو یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جو کینٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ کوئی انڈیا سے نہیں آئے، یہ ادارہ ہمارے کوئی دشمنوں کا ادارہ نہیں ہے، وہ ہمارا اپنا ادارہ ہے، پاکستان کی تعمیر کے لیے کینٹ بورڈ یا یہ ادارہ بنایا گیا ہے، تو اس ادارے کو ہم نے اٹھانا ہے اور مل جل کے انشاءاللہ اٹھانا ہے۔ تو پچھلی بار بدقسمتی سے بہت سارے میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں اس ادارے کو پروموٹ کر سکوں، آپ کے مسائل جو ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا، میں ممبر تھا، مجھے 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ بعد جب بلایا جاتا کوئی بورڈ میٹنگ ہوتی تو میں آ جاتا، ادروائز میرا وہاں میں سیٹ ہولڈر نہیں تھا، تو اس وجہ سے میں اپنا کوئی رول پازیٹیو یا بنیادی رول وہاں بہت سارے معاملات میں نہیں کر سکا۔ تو انشاءاللہ اس بار اگر مجھے موقع ملتا ہے تو میں یہ آپ سے وعدہ بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں کراچی کینٹ یا راول پنڈی کینٹ ہے، وہاں ایک مرلہ 1 کروڑ روپے کا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیولپڈ ایریاز ہیں، وہاں اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، بہت بڑے بڑے اسکول ہیں۔ اس سے مجھے یاد آ گیا ایک اور چیز، میرے ایک دوست نے مجھے کہا جی کو چھوڑیں یہاں اسکولوں کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بے نظیر کالونی میں جو CBI اسکول بنے اوپر مجھے CO عمر معصوم صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ حویلیہ میں یہ لے جائیں، 1 کروڑ روپیہ مینڈیٹری ہے، اسکول فنڈ ہے، یہ ہر یعنی کینٹ نے 1 کروڑ روپیہ لگانا ہے یہ فنڈ، اور یہ ترقیاتی کاموں کے لیے آپ نہیں لگا سکتے، یا کوئی 42 جتنے بھی کینٹ ہیں پاکستان میں، تو ان میں یہ 1 کروڑ روپیہ دیا جائے گا، اور یہ ترقیاتی کاموں کے لیے نہیں، صرف اسکول کے لیے مختص ہے۔ تو مجھے میرے ایک دوست نے کہا جی کہ یہاں اس اسکول میں آپ جا کے گدے باندھیں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہ گلیوں کے لیے فنڈ دیں۔ تو بہرحال چلیں، وہ ان کا اپنا ایک وہ مائنڈ سیٹ تھا ان کا ہے، اور میں ابھی جو میرا ذہن تھا وہ یہ تھا کہ یہ اسکول جو بنا ہے اس سے ہماری یعنی جو آنے والے بچے ہیں
ان کی اخلاق کی تعمیر ہوگی، وہ تہذیب سیکھیں گے، پاکستان کے بہترین شہری بنیں گے، اور یعنی اس معاشرے کا ایک بہترین خوبصورت حصہ بنیں گے۔ تو 1 کروڑ روپیہ جو ہے اس پہ لگا ہے، یہ 40 لاکھ روپیہ اس کے اوپر جو کمرے بنے ہیں وہ بعد میں لگا ہے۔ 1 کروڑ 40 لاکھ روپے کا یہ پروجیکٹ ہے جو میرے پچھلے دور کے دوران ہوا۔ اور یہاں کیوں ہوا کہ یہاں ابھی دیکھیں آپ، یہ کمرشل ایریا ہے، دیوار سٹاپ سے لے کے دھرائی تک بہترین ایریا ہے، پوش ایریا ہے، اور اویلیہ کا میں کہتا ہوں کہ یہ دل ہے۔ اور یہاں جو ہے یہ کمپٹیشن ہے۔ ابھی اے پی ایس اسکول بنا ہے، وہ آپ دیکھیں ڈیو کے اندر ہے، سی اے ڈی کے اندر ہے، تو اس کے مقابلے کا اسکول ہمارے پاس کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں ہے فیکٹری کے پاس کیوں ہونا چاہیے، یا کینٹ کے پاس کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ تو اس کے مقابلے میں یعنی یہاں الحمدللہ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ یہ بنائے بے نظیر کالونی کے اندر۔ یہ چند باتیں تھیں، ابھی اتنا مطلب ہے یعنی ٹائم گزر گیا ہے، نماز کا بھی وقت ہے۔ انشاءاللہ یہ پہلا سلسلہ جو ہے ذوالفقار بھائی، باقی جتنے بھی یعنی خان خان صاحب ہیں، باقی جو دیگر سجاد بھائی ہیں، قدیر بھائی ہیں، جتنے بھی سارے جاوید بھائی ہیں، رفاقت خان ہیں، شبیر بھائی ہیں اوگی والے، تو جتنے لوگوں نے آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، میری باتیں سنی، انشاءاللہ اب یہ سلسلہ اس کے بعد شروع ہو گیا ہے آج سے کارنر میٹنگز کا۔ تو یہ باقاعدہ طور پہ انشاءاللہ اس ایریا کے اندر بھی، اوپر والے ایریا کے اندر بھی ہم کرتے رہیں گے۔ تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ذوالفقار بھائی یا ان کی جتنی بھی یہاں کی جو ٹیم ہے، انہوں نے ایک چھوٹی سی کارنر میٹنگ کو اتنے بڑے جلسے میں تبدیل کرایا۔ اور ایک شارٹ یعنی صبح مجھے فون گیا تھا، اور یعنی آج آپ نے کارنر میٹنگ میں آنا ہے، اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے، آپ کے کام کرنے، آپ کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی اللہ توفیق دے، اور ہم سب مل کے اس پاکستان کو ایک بہترین اسلامی فلاحی مملکت بنانے میں ہم جتنا جس سے ہو سکتا ہے وہ اپنا رول ادا کریں۔ والسلام۔ بہت شکریہ۔